بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں کیوں پھینکا گیا تھا اور آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے پہنچے، آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن گزارے اور آپ کو اللہ رب العزت نے کیسے وہاں مچھلی کے پیٹ میں محفوظ اور زندہ و سلامت رکھا۔ قرآن مجید میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا ہے۔ سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صافات اور سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے تھے، جس شہر کی طرف آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس کی آبادی تقریباً 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ علیہ السلام بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتے اور اچھائیوں کی ہدایت کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کئی سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ قوم باز نہ آئی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو گئے تو حضرت یونس علیہ السلام کو لگا کہ اب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا اور یہ ہلاک ہو جائیں گے، تو اللہ کے خوف سے یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب قوم عذاب دیکھے گی تو توبہ کر لے گی۔ دوسری قومیں عذاب دیکھ کر بھی توبہ نہیں کرتی تھیں اور عذاب کا مذاق اڑاتی۔ توبہ کرنے کی بجائے عذاب کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ نے بہت سی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم واحد قوم تھی جس نے جب عذاب دیکھا تو فوراً توبہ کر لی۔ قوم پر ابھی اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا تھا، عذاب کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ قوم ڈر گئی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام اب ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ قوم کے تمام لوگ، جن میں بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں بھی تھیں، سب نے اکٹھے ہو کر اللہ سے توبہ استغفار کیا تو اللہ نے ان سے عذاب ہٹا دیا۔ قوم کو لگا کہ اب عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل چکے تھے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ڈوبنے لگی۔ کشتی والے نے کہا کہ کشتی کا وزن زیادہ ہو گیا ہے، تو کشتی میں سوار لوگوں نے کہا کہ کوئی شخص ہم میں ایسا ہے کہ کوئی غلام اپنے مولا کی اجازت کے بغیر بھاگا ہے، لہٰذا قرعہ اندازی ہوگی تو جس کا نام آئے گا وہ سمندر میں چھلانگ لگائے گا تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ جب قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اب اللہ کی طرف سے یونس علیہ السلام پر آزمائشیں آنا شروع ہو گئیں، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے وحی کا انتظار نہیں کیا تھا اور اللہ کے حکم کے بغیر بستی سے نکل آئے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام سے اجتماعی غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ اب یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ سمندر میں چھلانگ لگانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ اللہ رب العزت نے اس مچھلی کو حکم دے دیا کہ ہم نے اسے تیری غذا کے لیے تیرے پیٹ میں داخل نہیں کیا، بلکہ تیرے پیٹ کو اس کا قید خانہ مقرر کیا ہے۔ خبردار اس کو ایک بال برابر نقصان نہ پہنچے، یہ تیرے پیٹ میں اس طرح محفوظ رہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ مچھلی دریا میں اپنا منہ باہر نکال کر چلتی تھی تاکہ یونس علیہ السلام کا دم نہ گھٹے۔ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ صافات میں اس واقعہ کو یوں ارشاد فرمایا ہے: بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھا، اس کا وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب وہ اپنی قوم سے بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی پر پہنچا، پھر قرعہ اندازی میں شریک ہوا اور ہر دفعہ مغلوب ٹھہرا، پھر اس کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کو کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں، تو دعا عرش خداوندی کے ارد گرد منڈلانے لگی اور فرشتوں نے کہا، خدایا یہ آواز تو کہیں بہت درد والی ہے، لیکن اس آواز سے ہمارے کان ناآشنا ہیں۔ فرمایا اب پہچان لو کہ یہ کس کی آواز ہے۔ عرض کیا نہیں پہچانا۔ فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا، وہی یونس جن کے نیک اعمال اور مقبول دعائیں ہمیشہ آسمان پر چڑھتی رہتی ہیں۔
خدایا ان پر تو ضرور رحم فرما، ان کی دعا قبول فرما لے، وہ تو آسانیوں میں بھی تیرا نام لیا کرتے تھے، ان کو بلا سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اسے نجات دوں گا۔ چنانچہ مچھلی کو حکم ہوا کہ میدان میں حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیحات نہ پڑھتے تو قیامت تک وہیں رہتے، پس اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ یاد کرتا تھا پاک ذات کو تو اسی مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک پڑا رہتا جس دن مردے زندہ کیے جائیں گے۔ اس آیت سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے تو وہ مچھلی قیامت تک زندہ رہتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ ہی کو یونس علیہ السلام کی قبر بنا دیا جاتا۔ 40 دن کے بعد آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ مچھلی کے پیٹ سے جب آپ علیہ السلام نکلے تو آپ کا جسم اس قدر نرم ہو گیا تھا کہ مچھر یا مکھی کے بیٹھنے کی تاب بھی آپ کو نہ تھی۔ جب مچھلی نے سمندر کے کنارے آپ علیہ السلام کو اگل دیا تھا تو سمندر کے کنارے پر کچھ بھی نہ تھا، نہ چھاؤں تھی اور نہ ہی رہنے کی جگہ، تو اللہ نے اپنی قدرت سے وہاں ایک درخت اگایا جس کی چھاؤں میں آپ علیہ السلام رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب دوبارہ اپنی قوم کی طرف جاؤ، اور ہم نے اس قوم سے عذاب کو ختم کر دیا ہے۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ جو یہ معاملہ پیش آیا، حقیقت میں یہ سزا نہیں تھی، بلکہ ان کے درجے کو اور زیادہ بلند کرنا تھا، رہتی دنیا تک لوگوں کو بتانا کہ اللہ کے اپنے محبوب بندوں کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں۔ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا اور نہایت تعظیم و تکریم سے آپ کو شہر لے گئے اور مدت تک آپ علیہ السلام کی فرما برداری کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی وفات بھی نینوا میں ہوئی اور وہیں آپ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔